یعنی یہ تضرعاً آیا نا تو اس میں ایک بات کی نفی ہوگی. کس چیز کی نفی ہوگی بتائیں؟ جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، تکبر کی نفی ہوگی. وہ کو اپنے آپ کو کمزور محتاج پا کے اللہ کو پکارے گا، تکبر تو گیان ختم ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے جب بھی آدمی کو اللہ کے رسول نے فرمایا تسمہ بھی ضرورت ہو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے. تو جب بندہ اللہ سے مانگنے لگے گا تو حرام خوری کے دروازے خود بند کر دے گا. اس کی ضرورت ہوگی تو پیسے مانگتا ہے بندہ. کوئی ضرورت ہو کہ بغیر ضرورت کے بندہ پیسوں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے. اور بھی دنیا میں کہتے ہیں اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا. تو محبت کے سوا اور دکھ ہیں تو یہ پیسے کے علاوہ اور بھی دکھ ہیں نا. روحانیت بھی ہے جسم کے اندر، اللہ نے روح بھی فٹ کی ہوئی ہے. اس کا بھی کوئی حق ہے. آپ صبح ہم آئے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، یہ کس کی خوراک ہے؟ روح کی. اس میں کوئی پیسے کا عمل دخل ہے نہیں. تو اور بھی چیزیں ہیں، رشتہ دار برادری، بیٹا بیوی، ماں باپ بہن بھائی، ان کا بھی صلہ رحمی. تو تضرعاً خود کو کمزور پانا. یوں ہی بندہ اپنا سینہ یہاں پہ کر لیتا ہے کہ کون ہے. آج کل بہت سے لوگ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اکثریت لوگوں کی اپنی زبان کی وجہ سے دوزخ میں جائے گی. صرف ڈلاک بازی. تکبر آتا کہاں سے؟ آج کل گروپ بنے ہوئے ہیں. اب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تاجی کھوکھر گروپ. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ 333. ان کی نشانی بڑے بڑے بال، مونچھیں، داڑیاں، بڑے بڑے کرتے، ہیں جی، بٹن سینے کے کھلے ہوئے آ رہے ہیں. اب آپ بتاؤ یہ کوئی انسانوں والا کام؟ یہ انسانوں کا کام ہے؟ مفرور ہو گئے، مل ہی نہیں رہے کدھر چلے گئے. بندوقیں اٹھائی ہوئی ٹک ٹاک پہ چڑھا رہے ہیں جی، مار دیں گے کوئی ہمارے سامنے آ گیا. ہم نے کسی کو کیا سمجھا ہوگا، مونچھوں کو ادھر سے ادھر کر رہے، ادھر سے ادھر کر رہے ہیں. تو یہ چیز ختم ہو جاتی ہے تضرعاً. اس بندے کے اندر جس میں تکبر داخل ہو جائے وہ اللہ کو کبھی بھی عاجزی سے نہیں پکار سکتا. بٹن کھول کے چل گئے بدماشی. کس کو بدماشی؟ اللہ کو. اللہ کسی کو بدماشی نہیں کرنے دیتا. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں قیامت والے دن ایسے لوگ پیلیوں کی، چونٹیوں کی شکل میں اٹھیں گے دنیا سے. آؤ جی. اللہ کے بندوں کو نہیں دکھایا بدماشی؟ کون؟ وہی جو بٹن کھول کے یہ وہ اسٹائل بناتے ہیں. میں یہی بتانے لگوں گا. دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اچھا یا برا اپنی مخلوق کے حوالے سے سمجھتا ہے. اگر آپ اس کی مخلوق کے ساتھ اچھے ہیں، دیکھیں نا، ایک عورت نے اسلام سے پہلے بلی کو مار دیا، اللہ نے کہا جو دوزخ. ایک نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے کہا جنت ہے. انسانوں کا فائدہ بیسیکلی کیا ہے؟ اسلام نے آ کے رہبانیت کو کیوں ختم کیا ہے؟ صحابہ کرام پہ کتنا تشدد ہوا مکے میں. کوئی بھاگا کہیں پہ؟ ہجرت کی اجازت ملی ہے تو گئے، ویسے نہیں گئے. مدینے کے بعد تو کہیں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے. بھوکے 7 سال تک ایسے حالات رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوا ہے. 7 سال تک کسی گھر میں چولہا نہیں 2 ٹائم جلا. کئی دن فاقے رہتے تھے. تو کہیں پہ گئے، حق ادا کرنے ہیں. ماں باپ کا حق کس نے ادا کرنا ہے؟ بہن بھائیوں کا کس نے ادا کرنا ہے جی؟ اولاد کا حق، بیوی کا حق، خاوند کا حق، محلے داروں کا حق، گاؤں والوں کا حق، یہ کس نے ادا کرنا ہے؟ اور سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت والے دن وہاں پہ گنی تو نہیں جائیں گی نا کہ آپ نے 70 نفل پڑھے ہیں. وہاں پہ یہ دیکھا جائے گا آپ کے عمل میں وزن کتنا. ترازو لگا وہاں پہ. سب سے زیادہ وزنی چیز کون سی ہوگی؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ حسن اخلاق. آپ ہنس کے کتنا ملے ہیں، آپ نے لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کتنی کی، آپ نے دوسرے آدمی کو ویلیو کتنی دی ہے، آپ کے اندر کوئی اخلاق تھا کہ نہیں تھا. اگر میں بات پہ آپ سے لڑ پڑوں تو وہی کل والی بات ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، منہ پہ تانے دینا شروع ہو جاؤں، پیٹھ پیچھے برائیاں شروع کر دوں تو میرے لیے ہلاکت ہے. اور یہ ساری چیزیں تب پیدا ہوتی ہیں جب انسان اپنے آپ کو کوئی بلا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے.
جو آدمی بھی دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، غلط سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، گھٹیا سمجھتا ہے، اس کے اندر تکبر ہے، وہ چاہے علم کے حوالے سے ہو، ذات پات کے حوالے سے ہو، دولت کے حوالے سے ہو، زمین جائیداد کسی حوالے سے وہ کسی کو اپنے سے کمتر گھٹیا سمجھ رہا ہے تو وہ متکبر ہے، اور جس کے اندر تکبر ہے وہ اللہ سے دعا نہیں مانگ سکتا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، دعا کیسے مانگے گا جی؟ وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھے گا؟ کبھی بھی نہیں کمزور سمجھتا۔ پھر اس کی دوسری نشانی، ہر اپنی غلطی کا خمیازہ اٹھا کے کسی دوسرے کے سر پہ ڈالے گا، کہے کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں، موٹر سائیکل دیوار میں مار دیا، اب دیوار تو چل کے میرے پاس نہیں آئی، اس کا الزام بھی کسی پہ لگا دے گا، کہے گا کہ فلاں بندے نے ٹینشن دی ہوئی ہے مجھے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، ورنہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ تو سب سے پہلی بات یاد رکھیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کمزور اور محتاج سمجھ کے دعا مانگیں۔ دعا مانگنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد کریں، رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں ناکام ہو گیا ہوں بس تو ہی میری مدد کر۔ فانتصر مطلب میری جگہ آ کے تو ہی مدد کر، میرا بدلہ بھی تو ہی لے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ زیادتی کسی آدمی نے کسی کے ساتھ نہیں کی جو مکے والوں نے حضور کے ساتھ کی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ تثریب علیکم اليوم۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا حضرت یوسف کے ساتھ؟ بچپن میں کیا کیا، پھر جب بعد میں آئے لے گئے سارے کا سارا مال بھی اپنے اونٹ بھر کے، اور حضرت یوسف کے منہ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا بھائی ہے بنیامین، اس کا ایک اور بھائی تھا وہ بھی چور تھا، اور حضرت یوسف فرما رہے ہیں اللہ تثریب علیکم اليوم، جاؤ معاف کر دیا میں نے تمہیں۔ جب انسان اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، جب اللہ کی آپ کے پاس مرغے ہیں، کبوتر ہیں، کوئی چیز ہے آپ کے پاس، بلی ہے، کتا ہے، کوئی چیز بھی ہے، آپ اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے رکھتے ہیں۔ مثلا میرے پاس بکری ہے، بکری آپ کے گھر سے دانے کھا کے آگے، بکری کا قصور نہیں، قصور اس کے ساتھ برائی کس نے کی؟ میں اگر اس کی کر رہا ہوں، اگر میرے ساتھ کو ہمسایا ہے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ فرمایا اللہ کی قسم وہ بندہ اہل ایمان نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ اہل ایمان نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ اہل ایمان نہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون بندہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی بری حرکتوں کی سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے، سب سے زیادہ کمزور، عاجز، عاجزی اختیار کرنی، یہاں پہ محتاجی کے ساتھ عاجزی، عاجزی عجز کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی ہے، کمزوری، تکبر دل سے نکال، جو بندہ ملے ہنس کے ملے، کوئی نہیں، بس زندگی میں پتہ نہیں کتنا کس سے ملنا کس سے نہیں ملتا۔ تو پہلی نشانی ہے دعا مانگنے کی عاجزی، انکساری اللہ سے۔ اللہ دیکھتا ہے یہ بندہ عاجز ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر تکبر تو نہیں ہے۔ دیتا تکبر والوں کی دنیا عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں کو نہیں دی ہوئی، دولت دنیا کی کس کے پاس ہے؟ بینک کن کے پاس، سونا کس کے پاس؟ انہی کے پاس ہی ہیں، لیکن دنیا کی دولت کا کوئی حاصل نہیں۔ اصل دولت ہے جو آخرت کے لیے کام آئے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے عاجزی اور کمزوری دکھانی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ کو خوشی ہوتی ہے اس سے کہ آپ اللہ کے سامنے جھک کے کہیں کہ یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی دے۔ دیکھیں حضرت ابھی وہ جو دوسرا لفظ آئے گا یہاں پہ اس کے اندر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ نبیوں کی جو کردار ہے نا جی، ایک تضرعاً اور دوسرا